اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کے دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کو میرے اور آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کا قرآن وضاحت دیتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ کائنات میں سب سے سچی اور سب سے کھری ذات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ وہ اللہ جو حقیقی معنوں میں 100% زمین و آسمان کا میرا اور آپ کا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری زندگی اور میری موت ہے۔ وہ اللہ قسم اٹھا کے بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عزیز بھائیو، یہ مسئلہ بڑا ہی اہم ہے۔ یہ بات، یہ ایشو کوئی معمولی نہیں ہے۔ اسے سمجھنا اور اسے یاد رکھنا انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی، مجھے قسم ہے وقت کی، کیونکہ حضرت ذی وقار یہ بات میرے اور آپ کے تجربے میں بھی یقیناً آئی ہوگی کہ ہم جو بھی برائی ہے، جو بھی غلط کام ہو رہا ہے، اسے معاشرے کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زمانہ ہی بڑا خراب ہے، وقت صحیح نہیں ہے۔ جیسا کہ آج ہر والد یہ شکوہ کر رہا ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہو چکی ہے، اس کی بات سنتی نہیں، اس کی بات مانتی نہیں ہے۔ ٹیچر ہے، استاد ہے، وہ اپنے شاگرد کا شکوہ کرتا ہے کہ بچے اب بات سنتے ہی نہیں ہیں، تو بالآخر یہ ساری کی ساری برائی کسے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں؟ جی زمانہ ہی خراب ہے، وقت ہی خراب ہے، معاشرہ ہی خراب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی زمانے کی قسم اٹھا کے کہا والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی۔ تو بھائیو، یہاں یہ مسئلہ بھی مجھے اور آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ زمانہ ہے کیا؟ زمانہ کہتے کسے ہیں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، انا الدہر۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ لوگ مجھے گالی دیتے ہیں، لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، سارا فساد، ساری برائی میرے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، انا الدہر، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں۔ اللہ کا الحاکمین فرما رہے ہیں زمانہ میں ہوں، اور لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، اس کا مطلب کہ وہ مجھے گالی دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام بھی بڑے حیران پریشان ہوئے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تو اس کے اندر حکمت کیا ہے، اس کے اندر منطق اور فلسفہ کیا ہے؟ تو اللہ کا الحاکمین نے بتایا کہ یہ جو دن آ رہا ہے اسے کون لے کے آ رہا ہے، یہ جو رات چھا رہی ہے اسے کون لے کے آ رہا ہے؟ اللہ وہ ہے یقلب اللیل والنہار، جو دن کے اجالے کو رات کی تاریکی میں بدل رہا ہے۔ اللہ وہ ہے جو رات کی تاریکی کو صبح کی روشنی میں بدل رہا ہے۔ یقلب اللیل والنہار، یہ جو دن اور رات چل رہے ہیں، یہ جو ماہ و سال چل رہے ہیں، ان کے چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں
یہ لوگ زمانے کو گالی دے رہے ہیں، دراصل یہ مجھے گالی دے رہے ہیں۔ شیطان جو انسان کا ازلی دشمن ہے، ابدی دشمن ہے، بھائیو کیا وہ صرف ہمارے معاشرے میں ہی پیدا ہوا ہے؟ شیطان کی تباہ کاریاں، شیطان کے جال اور شیطان کے جھانسے، اس کے مکر و فریب کیا صرف آج کے انسان کے لیے ہیں؟ اور بھائیو نہیں، انسان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا تھا، اور انہی جنوں کے سردار کا نام ابلیس تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اب اللہ کام الحاکمین نے کہا کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی بندگی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو اللہ کا حکم دراصل عبادت ہے۔ اللہ کہے میرے سامنے جھکنا ہے تو وہ عبادت ہے، اللہ کہے میرے لیے بھوکے رہنا ہے وہ عبادت ہے، اللہ کہے میرے لیے آپ نے اس عمارت کے گرد چکر لگانے ہیں وہ عبادت ہے، اللہ کہے اپنا مال میری راہ میں دینا ہے وہ عبادت ہے۔ گویا کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ بندگی اور عبادت ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا اس آدم کو سجدہ کرنا ہے، سب نے سجدہ کیا، فرشتوں نے کیا، جنات نے بھی کیا، اللہ ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، سوائے اس شیطان کے۔ گویا کہ شیطان آج سے نہیں ہے، صرف ہمارے معاشرے کے لیے نہیں ہے، صرف مجھے اور آپ کو بہکانے کے لیے نہیں ہے، وہ صرف مجھے اور آپ کو اور ہمارے اہل و عیال کو ہی رب سے دور کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ جب سے اللہ کا الحاکمین نے انسانیت کا آغاز کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام ان سے بھی پہلے کا یہ ابلیس پیدا ہے، یہ موجود ہے، لیکن جب اس نے انکار کر دیا، ابا انکار کر دیا، کہا اللہ میں تیری بات نہیں مانتا، واستکبر اور تکبر کا اظہار کیا، وکان من الکافرین اور روئے زمین پہ سب سے پہلا کافر یہ شیطان بنا۔ اب اس نے اپنے مکر و فریب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے بھی چلانے شروع کر دیے۔ اللہ نے کہا کلو وشربو، کھاؤ پیو، یہ جنت، یہ باغات، یہ ناز و نعمتیں، یہ آسائشیں، یہ سہولتیں، یہ وی آئی پی پروٹوکول سارا آپ کے لیے ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ کا حکم، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی، اللہ نے حکم دیا آدم اب میرا حکم ہے، حکم ماننا تمہارے لیے عبادت کا درجہ رکھتا ہے، آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے گمراہ کیا، بہکایا، پھسلایا، مکر و فریب سامنے رکھے، قصے کہانیاں سنائی، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، اللہ کی نافرمانی کروا دی، تو حضرت آدم علیہ السلام سے جنت بھی چھن گئی، جنت کا پروٹوکول بھی چھن گیا۔ تو گویا کہ شیطان جو ہے وہ ابتدا سے ہے، انسان کے لیے آزمائش ہے۔ اس نے قسم اٹھائی لَأُخْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ میں تو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اسی جنت کے اندر گھومتا پھرتا تھا، جو عزت و توقیر، جو اکرام فرشتوں کو ملتا تھا وہ مجھے بھی حاصل تھا، لیکن اس انسان کی وجہ سے اب میری عزت جو ہے وہ خاک میں ملی ہے، یہ اس کی اپنی سوچ ہے۔ حالانکہ انسان کی تخلیق جو ہے اس کی ذلت کا سبب نہیں ہے، اس کی اپنی نافرمانی، رب کی بات نہ ماننا، اللہ کے سامنے تکبر و غرور کرنا، یہ اللہ سے عزت کے چھننے کا سبب ہے۔ تکبر و غرور اور رب کی بات نہ ماننا، اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ عزتیں چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے پہ بھی میرا اللہ قادر ہے، ذلت کے اندر اتارنے میں میرا اللہ قادر ہے، اقتدار دینے پہ بھی میرا اللہ قادر ہے، اقتدار چھیننے پہ بھی میرا اللہ قادر ہے، نوازنے میں میرا اللہ قادر ہے، غربت میں رکھے میرا اللہ قادر ہے۔ ہر چیز کے اوپر حقیقی تصرف کس کا ہے؟ میرے اللہ کا ہے۔ انسان اپنے ایک سانس کا بھی مالک نہیں ہے اور بڑکیں بڑی بڑی مارتا ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میں نے ایسے کیا، میں نے یہ کیا، یہ لمبی محنت، یہ لمبی کاوش کا نتیجہ دیکھ لیں، آج میرے پاس اتنی گاڑیاں، اتنے گھر، اتنے بنگلے، اتنا پیسہ، اتنے ڈالر، اتنے درم و دینار۔ خود کو بڑا تصور کرتا ہے، بھائی تم سے پہلے بھی بڑے بڑے مال و زر والے آئے،
हामान, शद्दाद, नमरूद, फिरौन, इक़्तिदार वाले आए, इख्तियार वाले आए, तसर्रुफात वाले आए, लेकिन अल्लाह ने बताया कि इनको इक़्तिदार मैंने दिया है, इख्तियार मैंने दिया है, माल मैंने दिया है। तो जब अल्लाह ने छीना कुन फयकून, एक हुक्म के जरिए ही अल्लाह ने सफ़ा हस्ती से मिटा के बता दिया, ऐ इंसान तेरा अपना कुछ भी नहीं है, तेरा अपना कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ने कसम उठाई जमाने की, वल अस्र, मुझे कसम है जमाने की, मुझे कसम है इस वक्त की। अल्लाह ने कसम क्यों उठाई? क्योंकि भाइयों ये वक्त बड़ा कीमती है, ये जमाना बड़ा कीमती है। अब इसे कीमती कौन बना रहा है और इसे जाया कौन कर रहा है? हमारा आज का मौजू यही है कि फुर्सत के लम्हात वो क्या हैं और उनका दुरुस्त और सही इस्तेमाल क्या है। अब देखें, आप 10 मुख्तलिफ बंदों के पास बैठे और उनसे पूछें कि भाई आप कामयाब कैसे हुए हैं। हर बंदा अपने अपने तजर्बे की रोशनी में कहेगा कि भाई मैंने पहले इल्म की डिग्रियां हासिल की, स्कूल में गया, फिर कॉलेज गया, फिर यूनिवर्सिटी गया, फिर मैं प्रोफेसर लगा, इतने साल मेहनत की, मैंने इतने इदारों में पढ़ाया, इतनी एकेडमी में पढ़ाया, इतने बच्चे मैंने फलां इदारे में पढ़ाए, मेरे पास घर पढ़ने आ रहे थे। बड़ी लंबी मेहनत की स्टोरी, कहानी जो है वो बड़ी लंबी चौड़ी बढ़ा चढ़ा के सुनाता है कि आज जो रे पेल है मेरी 30, 40, 50 साल मेहनत है। किसी फैक्ट्री वाले के पास बैठ जाएं, अच्छा जी इसने तो ये सारा कुछ हासिल किया इल्म की बदौलत। एक फैक्ट्री वाला जिसके पास उससे भी बड़ी गाड़ी है, जिसके पास उससे भी बड़ा घर है, जिसकी फैक्ट्री में बहुत सारे मुलाजिमीन 2, 4, 5 हजार वर्कर काम करते हैं, दिन भर रात उसकी फैक्ट्री जो है 24 घंटे चल रही है, 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें लग रही हैं। अब ये बंदा इल्मी लिहाज से जो है कामयाब नहीं है, अंगूठा छाप है। इसने तो कहा कि भी कामयाबी के लिए इल्म का होना जरूरी था, डिग्रियों का होना जरूरी था। मैं बड़े बड़े इदारों में पढ़ा, 7 समंदर पार तक गया, फलां फलां मुल्क से मैंने एमफिल PhD करके आया हूँ, इसलिए मैं कामयाब हुआ हूँ। अगर भाई यही कुंजी थी कामयाबी की तो ये अंगूठा छाप उससे भी बड़ा कामयाब कैसे हो गया?